بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن عائشة قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 182 ہے اور باب لیلۃ القدر کی دوسری فصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بتائیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی شب قدر ہے تو میں اس شب میں کیا کہوں، کس طرح سے دعا کروں؟ قال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تم کہو، اے اللہ، بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ رواہ احمد وابن ماجہ والترمذی وصححہ۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔ وعن ابی بکرۃ قال، اور حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، التمسوہا یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبقین او فی 7 یبقین او فی 5 یبقین او 3 او آخر لیلۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اسے تلاش کرو، اسے یعنی شب قدر کو تلاش کرو 9 میں جو باقی رہتی ہیں، یا 7 میں جو باقی رہتی ہیں، یا 5 میں جو باقی رہتی ہیں، یا 3 میں، یا آخر شب میں۔ اب 9 میں باقی رہنے والی ہیں، جو باقی رہتی ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ 9 جو باقی رہتی ہیں یعنی 20 کے بعد 21ویں شب سے لے کر کے 29ویں شب تک، یعنی 21ویں، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں، 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں، یہ 29ویں تک کل 9 شب ہوتی ہیں۔ اور چونکہ شب برات کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، تو اس طرح سے اس 9 میں سے آپ طاق راتوں کو نکالیں گے تو 21ویں اور 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کل 5 راتیں ہوں گی۔ تو 9 جو باقی رہتی ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو، تو گویا 5 راتوں میں تلاش کرو انہیں۔ اور آگے ایسے فرمایا 7 میں جو باقی رہتی ہیں، تو 7 میں جو باقی رہتی ہیں تو اس میں کل کتنی ہوں گی، یعنی 23، 25، 27، 29 کل 4 راتیں ملیں گی۔ 5 میں جو باقی رہتی ہیں تو 25ویں، 27ویں، 29ویں 3 شب ملے گی۔ 3 جو باقی رہتی ہیں یعنی 27ویں اور 29ویں، یہ 2 شب ملے گی اس میں، یا آخر شب یعنی 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو 9 میں جو باقی رہنے والی ہیں، باقی رہتی ہیں، یعنی 21ویں شب میں، اور 7 یبقینہ کا مطلب 27ویں شب میں، 9 یبقینہ یہ 21ویں شب میں کہ اس کے بعد 9 باقی رہتی ہیں، اور 7 یبقینہ یہ 23ویں شب ہو کہ اس کے بعد 7 باقی رہتی ہیں، یا اور 5 یبقینہ یہ 25ویں شب ہو کہ اس کے بعد 5 باقی رہتی ہیں، یا اور 3 یبقینہ 3 باقی رہتی ہیں یعنی 27ویں شب ہو، اور آخر لیلہ یعنی 29ویں شب۔ تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ 21ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو، 23ویں شب میں تلاش کرو،
25ویں شب میں تلاش کرو، 27ویں شب میں تلاش کرو اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہیا فی کل رمضان، شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر صرف ایک بار نہیں بلکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو اس رمضان میں ایک شب قدر ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہیا فی کل رمضان، یعنی شب قدر کوئی خاص اور متعین شب نہیں ہے بلکہ یہ پورے رمضان میں منتشر ہوتی ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یعنی شب قدر پورے رمضان میں ہوتی ہے یا ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا۔ وقال رواہ سفیان و شعبہ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر، اور فرمایا کہ اسے سفیان اور شعبہ نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے موقوفاً علی ابن عمر، یعنی روایت کیا اس طور پر کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عمر پر۔ وعن عبداللہ ابن انیس قال، اور حضرت عبداللہ ابن انیس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ انا لی بادیۃ اکون فیہا، اے اللہ کے رسول میرے لیے ایک بادیہ ہے، یعنی بادیہ میں میرے لیے کوئی خیمہ ہے یا میرا کوئی گھر ہے یا اقامت کی کوئی جگہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اکون فیہا، جس بادیہ میں میں رہتا ہوں، وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، اور الحمدللہ میں اس بادیہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ فمرنی بلیلۃ انزلها الی ھذا المسجد، تو آپ مجھے رمضان کی کسی شب کے بارے میں حکم دیں کہ جس شب میں اس مسجد میں نزول اتروں، یعنی مسجد نبوی میں وہ شب میں گزاروں۔ فقال انزل لیلۃ 23، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 23ویں شب میں مسجد نبوی میں تم نزول کرو، اترو۔ قیل لابنہ کیف کان ابوک یصنع، ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد کیسے کرتے تھے، تمہارے والد کا عمل کیا تھا اس تعلق سے؟ انہوں نے فرمایا کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، کہ میرے والد مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے جب وہ عصر کی نماز ادا فرما لیتے۔ فلا یخرج منہ لحاجۃ حتی یصلی الصبح، تو وہ کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہیں آتے یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرما لیتے، یعنی ایسی کوئی ضرورت جو اعتکاف کے منافی ہوتی ہے اس سے باہر نہیں آتے، ہاں جو بشری تقاضے ہیں اس کی تکمیل کے لیے باہر آنا ہوتا تو آتے، یہاں تک کہ وہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا فرما لیتے۔ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، تو جب وہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا فرما لیتے تو وہ اپنی سواری مسجد کے دروازے پر موجود پاتے۔ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ، تو وہ سواری پر سوار ہوتے، بیٹھتے اور اپنے بادیہ میں پہنچ جاتے، اس سے جا ملتے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23ویں شب کے تعلق سے فرمایا کہ یہ شب بڑی بابرکت ہے، جب تم ایک شب یہاں آنا چاہتے ہو تو 23ویں شب میں آ جاؤ۔ وہ 23ویں شب میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آ جاتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلتے، گویا پوری شب وہ رب کریم کی عبادت کرتے اور خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے۔ وجدہ دابتہ علی باب المسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خادم کو اس بات کا حکم دے رکھتے کہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد وہ سواری لے کر دروازے پر موجود رہے، اس لیے آپ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے باہر تشریف لاتے تو اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر موجود پاتے۔ الفصل الثالث، یہ باب لیلۃ القدر کی تیسری فصل ہے۔ عن عبادۃ بن الصامت قال،
حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ وہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں۔ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں میں سے دو مرد آپس میں جھگڑ پڑے، باہم نزاع کی انہوں نے۔ فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں باہر نکلا تاکہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، شب قدر کی اطلاع دوں۔ فَتَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو فلاں اور فلاں نے باہم جھگڑا کیا۔ ایک فلاں کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کا نام عبداللہ تھا، اور دوسرے فلاں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام کعب تھا۔ تو عبداللہ اور کعب ان دونوں نے باہم جھگڑا کیا کسی بات پر۔ فرفعت، تو شب قدر کا تعین یہ اٹھا لیا گیا۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، اور امید ہے کہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا جانا تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے باہم جھگڑا کرنے سے بہت سی نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ جیسے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کے بارے میں انہیں بتائیں، لیکن ان کے باہم جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا جانا اس جہت سے مومنین کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شب کے بجائے متعدد شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کثرت کے ساتھ، اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور یہ ان کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور ایک تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بظاہر کوئی نعمت چھن جائے تو آدمی کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے شب قدر کا تعین یہ اٹھا لیا گیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ نہیں ہوئے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا تمہارے حق میں بہتر ہو، یا امید ہے کہ تمہارے لیے یہ اٹھا لیا جانا بہتر ہو۔ وہ اس پہلو پر غور کیا گیا کہ اگر متعین یہ شب کا تعین واضح رہتا، سب جان لیتے، تو اسی ایک شب میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے، لیکن اب وہ تعین نہیں رہا، تو جو طاق راتیں ہیں عشرۂ اخیرہ کی، اس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اس طرح سے ایک شب کے بجائے کئی شب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اور امید ہے کہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا جانا تمہارے حق میں بہتر ہو، لہٰذا تم شب قدر کو تلاش کرو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں میں، یعنی یہ 9ویں 7ویں اور 5ویں یہ 20 کے بعد ہے، تو 20 کے بعد 9ویں یہ 29ویں ہوگی، اور 20 کے بعد 7ویں 27ویں ہوگی، اور 20 کے بعد 5ویں یہ 25ویں ہوگی۔ تو گویا 3 شب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضور کا یہ فرمانا ان 3 راتوں میں یہ اپنے ظن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ تعین جو ہوا تھا اٹھا لیا گیا، اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ یہی 3 شب میں سے کوئی شب تھی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں نزول فرماتے ہیں، نیچے اترتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، تو وہ تمام ملائکہ ہر اس بندے کے حق میں دعا فرماتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ عز وجل کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، تو جب مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی ان کے افطار کا دن ہوتا ہے، یعنی پہلی شوال ہوتی ہے، باہا بہم ملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کے سبب سے اپنے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے، فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ فقال یا ملائکتی، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس اجیر کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ یہ باحات فرمانا یہ حقیقت میں ان فرشتوں پر ہوتا ہے جو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تو کیا زمین میں ایسے کو پیدا فرمائے گا جو زمین میں خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ تو ان کو یہ بتانا ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس اجیر کا بدلہ کیا ہے، اس اجیر کی جزا کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری پوری دی جائے۔ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فرضتی علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرے اس فریضے کو ادا کیا جو ان کے ذمہ تھا۔ ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، پھر وہ سب ہاتھ اٹھائے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے دعا کے لیے نکلے۔ وعزتی و جلالی، یعنی انہوں نے رمضان کے روزے پورے رکھے اور اس کے بعد آج پہلی شوال ہے، آج ان کی عید کا دن ہے، یہ میری بارگاہ میں دعا کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، اور میری عزت و جلال کی قسم، میرے کرم اور میرے علو شان اور عظمت سلطان کی قسم، لأجیبنہم، ضرور میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ یہ ارتفاع مکانی میں یہ ظاہری مکان کا ارتفاع مراد نہیں ہے، بلکہ غلبے اور بلکہ نبی اللہ عز و جل کا غلبہ اور اس کی سلطنت کی عظمت مراد ہے۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی مومنین جب اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید کے روز عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارجعوا قد غفرت لکم، واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ قال ویرجعون مغفورا لہم، تو وہ فرمایا تو وہ سب لوٹتے واپس ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی عیدگاہ سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا اور اس کے بعد عید الفطر کی نماز کے لیے جانا، رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے رب کریم فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے اور ان مومنین کو جو اس طرح سے کرتے ہیں انہیں بخش دیتا ہے، جب وہ عیدگاہ سے آتے ہیں تو بخشائے ہوتے ہیں۔ اب یہ باب ختم ہوا، اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے باب الاعتکاف۔